کلاؤڈ برسٹ، کلاؤڈ ویسے کہتے ہیں بادل کو، جیسے آپ کے موبائل پر بھی جب وہ موسم دکھاتے ہیں اگر بادل ہو تو لکھا ہوا ہے کلاؤڈ، ساتھ بادل چھاتے ہوئے بھی ہوں گے، بادلوں کو کلاؤڈس کہتے ہیں۔ برسٹ کہتے ہیں، برسٹ آسان مفہوم ایسے سمجھ لیں آپ جیسے پستول کا یا کلاشنکوف کا برسٹ ہوتے ہیں، سنگل الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ بعض ہر آنچ ہستی بازلا، بازلا ہر آنچ ہستی بازلا، گر کافر و قبر و بت پرستی بازلا، این درگاہ ماں درگاہ نومی دینیز، این درگاہ ماں درگاہ نومی دینیز، گر صد بار توبہ شکستی بازلا۔ خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈیر دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے رحم ہے گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے رحم ہے گرفت اس کی، نہ دیکھ اس کی دیر گیری کو کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 اگست 2025 اور 25 صفر مظفر 1447 ہجری کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 41 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت کا لفظی معنی یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے، جو خرابی آتی ہے، جو عذاب آتا ہے، جو زلزلہ آتا ہے، جو طوفان آتا ہے، جو آندھی آتی ہے یا جو سیلاب آتا ہے، کوئی بھی کسی شکل میں بھی کوئی بھی فساد یا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتا ہے۔ لوگ جو اعمال کر کے اپنے رب کے حضور بھیجتے ہیں، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں۔ جب زیادہ گناہ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، زیادہ نافرمانیاں، بغاوتیں، حکم و دنیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب کے فیصلے آتے ہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ یہ عذاب کے فیصلے کیوں بھیجتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ صرف ان بعض اعمال، برے اعمال، برائیوں اور گناہوں کا ان لوگوں کو ذائقہ چکھائیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ گناہوں سے واپس اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ ایک دوسری جگہ یہ سورہ سجدہ ہے، میرے سامنے ابھی کھلی ہے، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے، 21۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اسی بات کا ذکر فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ضرور ضرور ان لوگوں کو چکھائیں گے مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، قریبی عذاب، یعنی دنیا میں عذاب، یا اپنے نزدیک، ان کے نزدیک علاقوں میں ہم عذاب لا کر ان لوگوں کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، جو بڑا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، جو قیامت کا عذاب ہے، اس عذاب سے پہلے ہے، اس سے پہلے دنیا میں۔ کیوں اللہ تعالیٰ
آپ کی دنیا میں عذاب کیوں بھیجیں گے، کیوں اس کا مزہ چکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بندے میری طرف لوٹیں، میری بغاوت، میری نافرمانی اور اس کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں یہ دونوں آیتوں سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی عذاب ہو کسی شکل کا بھی، وہ اس کا جو حقیقی سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ظاہری سبب اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو آج کل پاکستان کے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں سیلاب کی شکل میں عذاب آ رہا ہے، حالانکہ ان علاقوں کے ساتھ کوئی دریا نہیں لگتا، کوئی سمندر نہیں لگتا، پھر سیلاب کدھر سے آ جاتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ۔ کلاؤڈ کیسے کہتے ہیں بادل کو، جیسے آپ کے موبائل پر بھی جب وہ موسم دکھاتے ہیں، اگر بادل ہو تو لکھا ہوا ہے کلاؤڈ، سال بادل چھاتے ہوئے بھی ہوں گے، بادلوں کو کلاؤڈس کہتے ہیں۔ برسٹ کہتے ہیں، برسٹ آسان مفہوم ایسے سمجھ لیں آپ جیسے پستول کا یا کلاشنکوف کا برسٹ ہوتے ہیں، سنگل گولی نکلے جس کو ایک ایک گولی کہتے ہیں، کٹھئی ساری گولیاں نکل جائیں اسے کہتے ہیں خدا نے برسٹ مار دی ہے، مطلب کٹھی ساری گولیاں نکال دی۔ اسی طرح جو بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ذات ہے، یہ بارش ایک ایک قطرہ کر کے اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں، ایک ایک قطرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ ایک ایک قطرہ کر کے اللہ تعالیٰ بارش اتارتے ہیں۔ اگر یہ بارش کے کچھ قطرے اکٹھے ہو جائیں، تھوڑی زیادہ بارش اکٹھی ہو جائے اور اکٹھے ہی اللہ تعالیٰ ایسے نیچے پھینک دیتے اس بارش میں، ویسے اللہ تعالیٰ ایک ایک قطرہ اتارتے ہیں اور ایک ایک قطرے کے ساتھ بھی فرشتہ آتا ہے اور وہ آ کر آرام سے اس کو چھوڑتے ہیں، تب یہ ایسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش برستی ہے۔ اگر اکٹھی کچھ بارش اکٹھی ہوگی اوپر سے اللہ تعالیٰ پھینک دیں، آپ اندازہ لگیں گے اتنا کو پھٹا ہم چھت سے پھینکیں، نیچے بندہ ہو اس کا سر پھٹ جائے گا، نہیں پھٹ جائے گا۔ چھت کتنی کچھ ہائٹ پر ہے، 10 فٹ 12 فٹ 16 فٹ ہائٹ، تو کدھر بادل ہیں کدھر آسمان ہے، اور وہاں سے اتنی کوئی بارش آ کے نیچے لگے بندے پر، کہتے ہیں یہ اتنی اونچائی ہے، اتنی رفتار سے آتا ہے کہ جس طرح ایٹم بم کی رفتار ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز رفتار میں یہ نیچے آئے گا، اور یہ جو دبائی میں جائے گا وہ آپ کے سامنے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ، کہ بادلوں کے اندر جو پانی ہے وہ پانی قطرہ قطرہ کر کے اللہ تعالیٰ نازل نہ کرے بلکہ اکٹھا نیچے پھینک دیں، اسے کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ۔ ویسے تو میرے محترم بھائیوں، ساری زندگی آپ سنتے رہے ہیں، ہم پڑھتے رہے ہیں کہ بادل برستے ہیں، بارش برستی ہے۔ برسنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے اترنا، لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ وہی آسمان جو بادل برساتا تھا، بارش برساتا تھا، وہی آسمان سے بادل جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو گئے، برسنا نہیں بلکہ پھٹنا شروع ہو گئے۔ یہ جو ہمیں بادل آسمان پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، یہ چھوٹا سا اتنا کچھ بادل ہے، اس کے اندر ٹنوں کے حساب سے پانی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو چلا رہے ہوتے ہیں اپنی قدرت سے، آواز کے ذریعے چلتے نظر آتے ہیں ہمیں، اتنا کچھ بادل ہے نا چھوٹا، ٹنوں کے حساب سے اس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ یہ تو بارش برستی تھی، بادل برستے تھے، آج کیا ہو گیا آسمان کو کہ آسمان سے بادل پھٹنا شروع ہو گئے۔ یہ اس کا ظاہری سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہے، پوری دنیا پر درخت کاٹے جا رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ واقعہ ہو رہا ہے۔ یہ سائنسدان لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں، جو بھی ظاہری سبب ہو، لیکن حقیقت میں حقیقی جو سبب ہے، سارا کچھ کرنے والا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ظاہری سبب اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں یہاں تک آتا ہے نا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے علم میں بغیر نہیں کرتا،
دانا جو زمین کے اندر ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، یہ جو آسمان سے بارش ہوتی ہے یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ ظاہری سبب کوئی بھی ہو، لیکن حقیقی سبب جو قرآن ہمیں بتا ہے، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کسی شکل کا بھی عذاب ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، اس کا حقیقی سبب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب، ان کا اتنا بڑا حلقہ ہے، وہ ماشاءاللہ پیر بھی ہمارے عالم، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بہت بڑے ہمارے پیر ہیں۔ وہ ہاٹ کے اندر ان کی خانقاہ ہے، اور جب ان کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے تو اتنا بیابان لگتا ہے، سیراب بیابان لگتا ہے، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ جس طرح ریمنڈ کا اجتماع ہوتا ہے، اس طرح ان کا اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام تو ان کے ساتھ اصلاحی کام ہوتے ہیں۔ اس دن انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات ذکر کی کہ دیکھو، خاص کر کے جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، سرحد کے علاقے ہیں، تو ان پر یہ آج کل زیادہ جو ہے یہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، وہاں سیلاب آئے ہوئے ہیں، اور پہلے بابو سر ٹاپ پر سیلاب آیا، لوگوں کو وہاں کو مان بھی نہیں ہے، پہاڑیں پہاڑ کے اوپر تو یاد نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی سمندر نہیں ہے، ادھر کدھر سیلاب آئے؟ ہم خود گئے ہوئے ہمارے علاقے، ٹھیک ہے جی، پہاڑ ہے، ہلکا کا پانی باہر سے آتا ہے، چشمے ہوتے ہیں پہاڑ کے اندر، لیکن ایسے سیلابی ریلے کے ریلے یہ نہیں سنا۔ لوگ عام معمول کے مطابق سیر کرنے گئے ہوئے تھے کہ اچانک روڈ کے سائڈ سے پہاڑ کے اوپر سیلابی ریلا آیا، بابو سرکار نے ساری کی ساری گاڑیاں اور بندے ساتھ، بڑے بڑے ڈاکٹر اور فلاں لوگ، وہ سارے کے سارے انہیں گاڑیوں کے کچر بن گئے، بندے تو بندے گاڑیوں کے کچر بن گئے۔ اس کے بعد سکردو میں آیا، اس کے بعد ابھی جو حال میں بونیر میں آیا ہے وہ اتنا شدید آیا ہے، یہ کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب اتنا تیز اور اتنا شدید آیا ہے کہ پوری کی پوری بستیاں جو بھاگ کے رہ گئی۔ ابھی میں سن رہا تھا، ہمارے ایک دوست نے آنے پہلے گجرات میں ہوتے تھے، نیشنل کا ٹیچر ادھر امام تھی سوات کی، تو وہ جگہ دکھے ہوئے رات بھی ادھر میں گزار گئی، تو دکھا رہے ہیں ویڈیو میں، پورے گھروں کے اندر اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ گھر سے بڑے پتھر وہ چھت کی اوپر سے دیواروں کو توڑ کر گھروں کے کمروں کے اندر آتے ہیں، سارا پانی پانی کھچڑی، دنیا زندگی ساری جمع ہوتی لوگوں کی اور سیلاب اور پانی کی نظر۔ ایک گھر میں وہ بتاتے ہیں 28 جنازے اس گھر سے اٹھے، اور بعض ابھی بھی لاپت ہیں، زیادہ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے ہوتے ہیں یکدم بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو۔ تو وہ سید مختار الدین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ خاص کر ان علاقوں میں اللہ معاف کرے ایسے بدبخت اور بدقسمت لوگ بھی ہیں جو علماء کرام جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں۔ آج تک کا سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی عالم کی شکل کو دیکھ کے بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی عالم کے ساتھ کسی عورت کو جوڑ کے اس کی تصویر لگا دیتے ہیں، مطلب یہ سارے کام ممکن ہے۔ کسی عالم کی شکل کو خنزیر کی بناتا، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا، ہمارے استاد ہیں مفتی محمد عثمانی صاحب، پوری دنیا کے بڑے علماء کا شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی جماعت اسلامی کے جو بھی امیر ہیں حافظ صاحب، ان کی اور ایک اور بڑے عالم ہیں، تینوں کی تصویر کسی نے بنائی ہے، کسی گستاخ نے، اور تینوں کے ہاتھ میں اس نے نا شراب کی بوتلیں پکڑائی اور اس کو سوشل میڈیا پہ لگایا۔ تو کہتے ہیں کہ علماء کی توہین بھی اس کا ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں، اس میں اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو بھی میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کا کوئی بھی ولی ہو، ٹھیک ہے جی، ہمیں اس کا ادب احترام، فوت ہو گئی ہے پھر بھی ان کا ادب احترام۔ بعض لوگ اللہ معاف کرے جو بڑے بڑے ہمارے دربار ہیں اللہ والوں کی، ان کا نام بڑی بے ادبی سے لیتے ہیں، بے ادبی سے نام نہیں لینا چاہیے، کہ فوت ہو گیا، فوت ہونے والا تو عام بندہ بھی ہو تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کی برائی بیان نہ کرو، اس کا برائی کی طرف ذکر نہ کرو، بے شک برائی کیوں نہ ہو،
یہ تو اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، عثمان علی اجلی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الشجر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح کبیر الدین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ تو ان کے پیچھے بات کرنا یا ان کو بیادگی سے نام لینا یہ تو بہت بڑی جو ہے وہ جسارت ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، جو بھی میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں اللہ تعالیٰ اس کو لانے چاہوں گا۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ لانے چاہوں کرے تو کوئی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، بس کیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان عذابوں سے بچے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو یار پنجاب میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں عذاب کیوں نہیں آتا، کراچی میں زیادہ ہوتے ہیں وہاں عذاب کیوں نہیں آتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے جا کر پوچھ لو، اللہ سے جا کر پوچھ لو کہ وہاں کیوں نہیں عذاب آتا۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تو اس لیے دیتے ہیں کہ ایک بار عذاب آتے ہیں اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان عذابوں سے بچ جائیں، اور جس طرح پہلے بادل برستے تھے، بارش برستی تھی، اسی طرح بادل اور بارش برستے رہیں، نہ یہ کہ وہ پھٹنا شروع ہو جائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان پر تو آزمائش آئی ہوئی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا امتحان آیا ہوا ہے، تو باقی لوگوں کو یہ چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان کی مدد کر سکے۔ رات کو بھی ہمارے یہاں گجرات سے بھی ہمارے دوست کے، ہمارے شیر خان ہے، شیر خان بھائی ہے، وہ بھی کیے، اور بھی بندے گئے، ادھر لوگ ابھی تک لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور گھر تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی پریشانی کا شکار ہو، ہمیں اس کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔